جو ہے شیخ اسجد رضا تاج والے، جو ہے شیخ اسجد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وآتاكم ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نبی پاک جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ وفی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام ملک الحی القیوم۔ آج کا انسان دنیا میں پریشان اس لیے ہے کہ وہ ہمیشہ سوچتا ہے اس کے پاس یہ نہیں ہے، اور اللہ نے دنیا کا سکون اس میں رکھا ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ اللہ نے اسے کیا کیا عطا فرمایا ہے۔ اگر انسان اس کے بارے میں سوچ لے کہ کیا نہیں عطا فرمایا اور کیا عطا فرمایا، تو ہر عقل سالم رکھنے والا، ہر عقل مند آدمی یہی فیصلہ کرے گا کہ جو دیا وہ میری اوقات اور میری حیثیت سے بڑھ کر کے دیا۔ انسان دنیا دار سے کیا مانگ سکتا ہے اور دنیا دار اسے کیا دے سکتا ہے؟ ایک مثال، کسی بھی دنیا دار سے مانگو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ ہی میں آپ کو بھگا دے، اسے پسند نہ آئے، لیکن اگر اس نے دے بھی دیا تو دوسری مرتبہ مانگ کے دیکھو، پیشانی پہ شکن آ جائے گی، اور تیسری مرتبہ پھر مانگنے کے لیے پہنچ گئے تو بڑی مصیبت بھی آ جائے گی، وہ برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن تم اپنے رب سے مانگو، اتنا مانگو، کتنا مانگو؟ کہتے ہیں اپنی حیثیت نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کے طور پہ مانگو۔ جتنا مانگو گے کبھی بھگائے گا نہیں، جتنا مانگو گے کبھی ذلت و رسوائی نہیں عطا فرمائے گا، بلکہ جتنا مانگو گے اتنا ہی عطا فرمائے گا۔ ایک انسان اور خدا میں یہ فرق ہوتا ہے، انسان کے دربار میں جانا یہ لعنت ہے، اور خدا کے دربار میں آنا یہ عبادت ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ رب نے ہمارے درس کے لیے ایک آیت کریمہ کو نازل فرمایا، آپ اس کے بارے میں بہت غور سے سوچ کر کے دیکھنا۔ رب فرماتا ہے وَآتَاكُمْ، ہم نے دیا، مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم مانگ سکے،
اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا منہ مانگا عطا فرمایا، منہ مانگا عطا فرمایا۔ منہ مانگا کس کو دیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جو چہیتا ہوتا ہے اسی کو دیا جاتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اللہ کی چہیتی مخلوق ہے۔ اللہ نے کبھی انسان کو نہیں چھوڑا، لیکن انسان نے ہمیشہ اللہ کو چھوڑ دیا۔ انسان دیکھو زیادہ تر گناہ جوانی میں کرتا ہے، جب طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، ثروت ہوتی ہے، نشہ ہوتا ہے اس کے ذہن پر، اس کے ذہن پر ایک نشہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ کبھی غور کیا آپ نے انسان کی زندگی میں آخر اللہ نے 3 مقام کیوں عطا فرمائے؟ 3 مقام کیوں عطا فرمائے؟ یہ 3 مقام کیا ہے؟ پہلا بچپنا، پہلا مقام بچپنا، دوسرا مقام جوانی، تیسرا مقام جو ہے وہ بڑھاپا۔ یہ جوانی کو بیچ سے ہٹا دو تو ایک بوڑھے میں اور ایک بچے میں کافی حد تک مماثلت ہوتی ہے، مشابہت ہوتی ہے۔ بوڑھے کے منہ میں بھی دانت نہیں ہوتے، بچے کے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ بوڑھا بھی بولتے بولتے بیچارہ اس کی زبان لٹپٹا جاتی ہے، بچہ بھی بولتا ہے تو تتلا کے بولتا ہے۔ بوڑھے کا بھی جسم کمزور ہوتا ہے اور ایک بچے کا بھی جسم کمزور ہوتا ہے۔ بچے کو بھی ہاتھ پکڑ کر کے اٹھانا پڑتا ہے، ایک بوڑھے کو بھی ہاتھ پکڑ کر کے اٹھانا پڑتا ہے۔ آخر یہ 3 حصے کیوں عطا فرمائے؟ انسان جو غرور اور تکبر کرتا ہے وہ جوانی میں کرتا ہے، اسی لیے اس جوانی کو اللہ نے دونوں طرف سے گھیر کر کے رکھا۔ بچپنا وہ بھی کمزوری، بڑھاپا وہ بھی کمزوری، اللہ نے دونوں طرف سے اس کو گھیر کر کے اس لیے رکھا کہ جوانی کا کبھی غلط استعمال نہ کرنا، کہاں سے آئے ہو اس کو بھی یاد رکھنا اور کہاں تم کو جانا ہے اس کو بھی یاد رکھنا۔ تم نے زمین پر رینگتے ہوئے چلنا سیکھا تھا۔ ایک بچہ کروٹ نہیں بدل پاتا، پھر کروٹ بدلتا ہے، پھر رینگتے ہوئے چلنا سیکھتا ہے۔ ایک بوڑھا بیچارہ جب وہ بستر سے اٹھ نہیں پاتا تو وہ بھی تو رینگتے ہوئے چلتا ہے، لاٹھی لے کے چلتا ہے، عصا لے کر کے چلتا ہے، کسی کا سہارا لے کر کے چلتا ہے۔ تو رب ہمیں ارشاد فرماتا ہے تم نے رینگتے ہوئے چلنا سیکھا تھا، آج 2 پیر پر کھڑے ہو تو تکبر نہیں کرنا، جس حالت سے ہم نے اٹھایا ہے اسی حالت میں ہم تم کو لوٹا دیں گے، اسی حالت میں ہم تم کو لوٹا دیں گے۔ تو جوانی طاقت یہ غرور کا سبب ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جوانی کو دونوں طرف سے گھیر کر کے رکھا، پہلے بھی کمزوری اور بعد میں بھی کمزوری۔ اب جوانی کا رخ دیکھو، رب نے کتنی چیزیں عطا فرمائے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہیں منہ مانگا دیا، تمہیں منہ مانگا دیا۔ کتنا دیا؟ یہ کوئی انسان کی زبان نہیں ہے۔ جس رب نے ہم کو پیدا کیا، جس رب نے کائنات کو پیدا کیا، اس نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہماری نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں پاؤ گے، ہماری نعمتوں کو گننا بھی چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ اللہ کی نعمتیں تو بہت ہیں، صرف ایک نعمت جس زمین پر ہم کھڑے ہیں، اس زمین پر ہم بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ساری زندگی ہماری اسی زمین پر گزرتی ہے۔ ہم بیٹھتے ہیں اسی زمین پر، کھڑے ہوتے ہیں اسی زمین پر، چلتے ہیں اسی زمین پر، گھر بناتے ہیں اسی زمین پر، ساری زندگی غلہ اگا کر کے جو ہم کھاتے ہیں وہ اسی زمین پر، پانی نکال کر کے جو پیتے ہیں اسی زمین پر، یہاں تک کہ جب سانسیں بند ہو جائیں گی تب بھی جو پناہ دے گی وہ اسی زمین پر۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔
ساری زندگی اسی پہ رہے، گھر بنایا، خاندان آباد کیا، تجارت کی، آل و اولاد کو بسایا، یہاں تک کہ جان نکل گئی تبھی بھی پناہ دینے والی یہی زمین ہے۔ یہ اللہ کی ابھی ایک نعمت ہے، اور ابھی بھی ہم بہت ساری چیزیں پتہ نہیں پائے ہیں۔ یہی زمین ہے جس میں مٹی بھی ہے، یہی زمین ہے جس میں پتھر بھی ہے، لوہا بھی ہے، تانبا بھی ہے، پیتل بھی ہے، ہیرے جواہرات بھی ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ یہ اللہ کی ایک نعمت۔ یہ تو ممکن نہیں کہ ہم گننا چاہیں تو گن لیں، یہ ممکن نہیں کہ ہم گننا چاہیں تو گن لیں۔ ایک انسان ذرا اپنے جسم کا جائزہ لے کر کے دیکھے، کیا وہ گن سکتا ہے؟ کوئی بھی مسجد میں کھڑا ہو کر کے بتا دے اللہ نے کتنے بال اس کے سر پر اگائے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ اتنا دیا کہ آج انسان گننے بھی بیٹھے تو گن نہیں پائے گا۔ یہ تو ایک ادنا نعمت ہے جس کو انسان کاٹ کر کے پھینک دیتا ہے، جس کو انسان کاٹ کر کے پھینک دیتا ہے۔ اللہ نے کروڑوں نعمتیں ایسی پیدا فرمائی جس کو انسان اپنا لیتا ہے، پھینکتا نہیں ہے، جس کو انسان اپنا لیتا ہے۔ ایک بچہ کتنے کلو کا پیدا ہوتا ہے؟ 2 کلو، 2.5 کلو، 3 کلو، 3.5، 4، عموماً بس اسی طرح کے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر دودھ پینا شروع کیا، تھوڑا اور بڑھا، 10 کلو کا ہوا، 20 کلو کا ہوا، 30، 40، 1 کوئنٹل کا ہوا، اور کچھ افراد تو ایسے ہیں جو 1.5 کوئنٹل کے ہوتے ہیں، 2 کوئنٹل کے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ سوچ کر کے دیکھو، پیر کا پنجہ جو ہے اس کا جائزہ لے کر کے دیکھو کیا ہے، 3 انچ چوڑا، 5-6 انچ لمبا۔ اللہ 100 سال تک اسی پنجے پر اس وزن کو سلامت رکھتا ہے۔ اللہ اسی پنجے پر اس 100 کلو کے وزن کو سلامت رکھتا ہے۔ اسی وزن کو لے کر کے انسان چلتا ہے، اسی وزن کو لے کر کے دوڑتا ہے، اسی وزن کو لے کر کے ساری زندگی گزارتا ہے، تجارت کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، سارے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ رب اگر پیر ایسے نہ بناتا تو بتاؤ ایک انسان کھڑا کیسے ہوتا؟ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ پیر میں بھی دیکھو، ایک پیر میں 5 انگلیاں، ہر انگلی میں کتنے جوڑ، کتنی نسیں، کتنا گوشت، کتنا خون، کتنی ہڈی میں گودا۔ کبھی کہیں جاتے ہوئے دیکھا کہ گودا ہڈی میں جا رہا ہے؟ کبھی نظروں سے یہ بات آپ کو دکھی ہے کہ گودا پائے کھاتے ہیں نا، اب تو بڑے جانور پہ پابندی لگتی جا رہی ہے، گودا ہوتا ہے، انسان کی ہڈی میں بھی تو گودا ہوتا ہے۔ اس گودے کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، اسی گودے کی کمی کی وجہ سے۔ کبھی آپ نے جاتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی ڈالتے ہوئے دیکھا؟ فرماتے کہ نہیں، وہ چیز دکھتی نہیں ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ ہوتی ضرور ہے، ہوتی ضرور ہے۔ جب تک ہوگی انسان طاقتور رہے گا، اور جب اسی چیز کی کمی ہونے لگے گی تو انسان ضعیف ہوتا چلا جائے گا، اس کی طاقت نکلتی چلی جائے گی، وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، اس کے گھٹنوں میں، جوڑوں میں درد ہوتا جائے گا۔ آج یہ آدھے گھنٹے کی مہلت میں یقیناً ہم اللہ کی 1% نعمت کو بھی نہیں گنا سکتے، اتنا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ ایک انسان ہے، آپ ہول سیل کی دکان سے پانی کو خریدیں، آدھے لیٹر کی بوتل جو ہے آپ کو 5-6 روپے میں مل جائے گی۔ ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ سے خریدیں تو وہی 15-20 روپے ہو جائے گی۔ یہی ایئرپورٹ چلے جائیں تو وہ 40-50 کی ہو جائے گی، اور کہیں جہاز میں بیٹھ کر کے اڑ گئے تو وہی 100 روپے کی ہو جائے گی۔ ایک انسان ہے جو اللہ کی نعمت کا غلط استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ نے پانی کو نازل فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے صاف ستھرا پانی نازل کیا ہے۔ اس نے کوئی قیمت لی؟ کروڑہ لیٹر فری میں برسا دیا اس نے کوئی قیمت نہ لی۔ انسان ایسا کہ
مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے. بوتل میں ڈال دیا تو قیمت بن گئی، اور بوتل جیسے جیسے سفر کرتی رہی، سفر جتنا دور کا رہا اتنا پانی بھی مہنگا ہوتا چلا گیا. تو انسان مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ کبھی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ رب ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جب مجبوری میں انسان پکارتا ہے تو میں یقیناً اس کا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہوں. تو خدا میں بندوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اللہ دیتا ہے تو اس کی قیمت نہیں وصول کرتا، انسان جب دیتا ہے تو اس کی قیمت وصول کرتا ہے. اب آؤ، آیت کریمہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، نہیں شمار کر پاؤ گے. وہ دینے والا ہی جانتا ہے کہ اس نے کتنا عطا فرمایا ہے، وہ دینے والا ہی جانتا ہے کتنا عطا فرمایا ہے. یہ میں نہیں، قرآن پاک کی آیت کریمہ، صریح آیت کریمہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر پاؤ گے. رب نے سورہ رحمان میں ہر آیت کے بعد یہی تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. پیدا کرنا بھی اس کی نعمت ہے، زندہ رکھنا بھی اس کی نعمت ہے، موت عطا کرنا یہ بھی اس کی نعمت ہے، اور مٹی میں سمو دینا یہ بھی اس کی نعمت ہے. تھوڑا سا غور کر کے دیکھو، انسان اگر مرتا نہیں تو اس کائنات میں کتنا پھیل جاتا، رہنے کی جگہ کتنی کم ہوتی ہے. اپنی آبادیوں کو ہم دیکھیں، ہماری آبادیاں جب گاؤں میں تھیں، دیہات میں تھیں، گھر ہوتا تھا، دالان ہوتا تھا، آنگن ہوتا تھا، پھر اس کے بعد راستہ ہوتا تھا. آج وہ سارا تصور کانسیپٹ پورا ختم ہوتا جا رہا ہے. اب تو روم سے نکلے تو سیدھے راستے میں آ گئے. اب تو جو ہال ہے وہ بھی بہت چھوٹا چھوٹا بنایا جاتا ہے. اب ہال کئی کئی مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ہال کھانے کے لیے بھی، ہال مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے بھی، ہال تجارت کے لیے بھی. تو ایک کمی کی وجہ سے کتنی ساری چیزیں انسان ایک مقام پر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. فرماتے ہیں کہ یہ جگہ کم پڑتی جا رہی ہے. کیوں؟ شہروں میں آبادی زیادہ ہوتی ہے. اگر اللہ انسان کو موت نہ عطا فرماتا تو یہ آبادی سوچ کر کے دیکھو کتنی بڑھ جاتی، رہنا دشوار ہو جاتا. تو جہاں زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہیں موت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اچھا، زمین کو رب تبارک و تعالیٰ اگر ایسا نہیں بناتا، بلکہ کیسا بناتا کہ لاشیں سڑتی نہیں، گلتی نہیں، ختم نہ ہوتی، مٹی میں ملتی نہیں، تو بتاؤ کتنی جگہ سجا کر کے رکھتے ہیں آپ، کتنے شو روم اس کے لیے بنائے جاتے، کتنے لاشیں ہم اپنے گھروں میں رکھ سکتے تھے. یہ کتنا دشوار مرحلہ ہو جاتا، کتنا دشوار مرحلہ دیتا. اور یہ بات دیکھی گئی ہے عام طور پر، باپ کا انتقال ہوا، بیٹے کو کچھ دنوں تک یاد رہا، پوتے کو یاد نہیں رہتا کہ میرا دادا کس قبرستان میں دفن ہے. یہ شہروں کی بات بتا رہا ہوں. دیہات میں اور جو گاؤں کھیڑے ہیں وہاں پہ تو پھر بھی یاد رکھا جاتا ہے. شہروں کا معاملہ یہ تھا کہ ایک مہینے میں سب کچھ ختم، ایک مہینے میں سب کچھ ختم. تو بتاؤ اگر اللہ موت نہ دیتا تو کیا ہوتا، اور موت دے کر کے لاش اگر ایسی سلامت رہتی تو پھر کیا ہوتا. یہ رب کا کرم ہے کہ زمین جیسی نعمت عطا فرمائی تاکہ اسی مٹی سے ہمارا جسم بنایا گیا اور اسی مٹی میں سمو دیا گیا. تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس کا کرم ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے. آج ہم مسجد میں آدھے گھنٹے میں اس کے کرم کو گناتے رہیں، رب فرماتا ہے لا تحصوها، تم ساری زندگی میں رب کے کرم کو گناتے رہو تو گنا نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. پھر انسان کیسا ہے، پھر انسان ہے کیسا. اتنی ساری چیزیں تھی کہ گن نہیں پا رہا، تو ہونا کیا چاہیے تھا، ہونا تو یہی چاہیے تھا. اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکا کر کے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے کہتا مولا ہم تیری ہر نعمت کا شکر نہیں ادا کر پا رہے ہیں، مولا ہم اس سے عاجز ہیں، مولا تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرما. یہ ہونا چاہیے تھا. ہم تیری نعمت کے اعتبار سے تیرا شکر نہیں ادا کر پائیں گے مولا. مولا ہم جتنے بھی آ گئے ہیں ہم تیری بارگاہ میں ہو کر کے رہ جائیں،
مولا یہ بھی تیرا بہت بڑا کرم ہے، مولا ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ یہ انسان کی زبان پر ہونا چاہیے تھا، لیکن انسان نے کیا کیا؟ انسان نے کیا کیا؟ رب نے ارشاد فرمایا لا تحصوا وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم۔ انسان تو ظالم بن گیا، انسان ظالم بن گیا، لظلوم کفار، اور اس نے ہماری نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ ہم نے اس کو زندگی عطا فرمائی تو اس نے اپنی زندگی پہ ناز کیا، جوانی میں قوت عطا فرمائی تو اس جوانی کا غلط استعمال کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جوانی میں قوت ہے تو رب کی عبادت کر کے بھی دکھاؤ، لیکن رب کی عبادت کرنے کے بجائے اس نے فواحشات کو دیکھنے میں گزارا۔ کلام الہی پڑھنا چاہیے تھا، وہ پڑھ نہ سکا اور میخانوں میں گھومتا رہا اور شراب پیتا رہا، رب کی نافرمانی کرتا رہا، رب کی بارگاہ میں آنے کی اس کو توفیق نہ ہوئی۔ جو دے رہا تھا وہ دیتا رہا، یہ جیسے رب کو بھول گیا تھا۔ اگر رب بھی نعمتوں کا دروازہ بند کر دیتا تو سوچو اس کا حال کیا ہوتا۔ اس نے اللہ کو کبھی یاد نہ کیا، اسی کی سانسیں تھی جس کو لے رہا تھا، اسی کا عطا کرتا دل تھا جس میں اللہ دھڑکنیں پیدا فرما رہا تھا۔ دیکھو آج تک انسان سمجھ نہ سکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ میں کتنی رگیں عطا فرمائی ہیں۔ ہر چیز کا آپریشن ہوتا ہے، ہر چیز کا آپریشن ہوتا ہے، دماغ کا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر دماغ میں کینچی یا کوئی بھی دھاردار چیز لگانے سے 1000 مرتبہ ڈرتا ہے کہ نہ جانے کون سی رگ کٹ جائے جس کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے۔ آج بھی اللہ نے لاکھوں ایسی رگوں کو پیدا فرمایا۔ کمال تو یہ ہے کہ رگیں بھی اس نے ایسی پیدا فرمائی ہیں، اور سوچو جو رگیں دکھتی نہیں ہیں ان رگوں پہ اللہ نے قوت اور خون بھی پیدا فرمایا ہے۔ ان رگوں میں سے اگر کوئی ایک رگ بند ہو جاتی ہے انسان کا دماغ بند ہونے لگتا ہے۔ شکایت ہوتی ہے نا میرا بچہ یا ہمارے گھر کے بوڑھے اب ان کا دماغ نہیں کام کرتا۔ بھائی جتنی قوت دماغ میں ہونی چاہیے ان رگوں میں ہونی چاہیے نہیں ہے، اب نہیں ہے۔ تو ان رگوں میں جس کو انسان دیکھ نہیں پا رہا، جس کو انسان سمجھ نہیں پا رہا، ان رگوں میں قوت پیدا کرنے والی بھی میرے رب کی ذات ہے، میرے رب کی ذات ہے۔ اسی دماغ کا استعمال کر رہا ہے اور اسی کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، اسی کا منہ عطا کرتا، اسی کی زبان عطا کرتا، اسی کا معدہ پیٹ سب کچھ اسی کا عطا کرتا۔ پی رہا ہے تو شراب پی رہا ہے، کیا اس کے لیے جائز تھا؟ زبان اس کی عطا کرتا، دے رہا ہے تو ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا، گا رہا ہے تو گانے گا رہا ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے۔ اب تم سوچ کر کے دیکھو کہ سب کچھ اس کی دی ہوئی چیزیں تھیں، اس کے باوجود بھی بندہ نافرمانی کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی ربوبیت پر آ جائے، جلال پر آ جائے اور 2 منٹ کے لیے بھی سانس بند کر دے تو کیا حال ہوگا؟ جس جسم پر تکبر کرتا تھا، اکڑ کر کے چلتا تھا، وہ جسم بالکل خاموش زمین پر لیٹ جائے گا۔ اب وہ اٹھ نہیں پائے گا، اٹھانے کی ضرورت پیش آ جائے گی، اٹھانے کی ضرورت پیش آ جائے گی۔ ایک انسان جب سانسیں نہیں چلتی آکسیجن لگاتا ہے، دل کی دھڑکنیں کمزور ہو جاتی ہیں، ہاسپٹل میں اس لیے مت جاؤ کہ وہ تفریح کا ہے، دیکھو وہاں پہ قریب سے زندگی کو، موت کو قریب سے دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ کس کائنات کے خالق کا نام ہے۔ ایک انسان جب سانسیں نہیں چلتی آکسیجن لگاتا ہے، دل کی دھڑکنیں کمزور پڑنے لگتی ہیں، وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتا ہے کہ نہیں ڈالتا؟ کتنا چارج کرتا ہے؟ کم سے کم ایک دن کا 50,000 تو ضرور چارج کرے گا۔ اگر انسان 1 مہینے وینٹیلیٹر پہ رہ جائے تو 15 لاکھ کی بل دیتا ہے، 15 لاکھ کی بل دیتا ہے۔ تم نے کبھی غور کیا اس کھلی فضا میں زندگی بھر تم سانس لیتے رہتے ہو، کبھی میرے رب نے بھی کچھ چارج کیا؟ کیا میرے رب نے بھی تم سے کچھ مانگا؟ وہ تو کائنات کی وہ ذات ہے جو دینے والی ذات ہے، لینے والی ذات نہیں ہے۔ وہ دینے والی ذات ہے، لینے والی ذات نہیں ہے۔ اور انسان اسی کی دی ہوئی سانس، اسی کی دی ہوئی قوت، اسی کا دیا ہوا رزق، اسی کی دی ہوئی طاقت کو استعمال کر کے غلط استعمال کرتا ہے، اور اسی کو رب فرماتا ہے ان الانسان لظلوم۔ انسان تو ظالم بن گیا، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں
लज़लूम कफ़ार और हमारी नेमतों को झूठलाने वाला बन गया। बोलता मैंने कमाया, ये मेरा घर है। जालिम कभी सोच करके देख कितने दिन के लिए घर है। सांसें बंद होगी तो 12 घंटे भी तेरे घर में नहीं रखा जाएगा। ये दुनिया किसी का घर हो नहीं सकती, ये दुनिया किसी का घर हो नहीं सकती। कायनात में सिर्फ एक जात है जिससे दिल लगाया जा सकता है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, और अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक है। नमरूद का नाम सुना आपने? नमरूद वो बादशाह, दुनिया में 2 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। एक हज़रत ज़ुल्क़रनैन और एक हज़रत सुलेमान, ये मुसलमान थे, और 2 काफिर बादशाह, उसमें एक नमरूद है और एक शद्दाद है। इन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। 4 बादशाह ऐसे जिसमें से 2 मुसलमान और 2 गैर मुस्लिम। नमरूद ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। आप जानते हैं ये कैसा था? कहते हैं एक कश्ती थी जिस पर बहुत सारे लोग सफर कर रहे थे, बहुत सारे लोग सफर कर रहे थे। उसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे। रब ने हुक्म दिया कि तूफान अपने चपेटे में ले ले पूरी कश्ती को। समंदर का तूफान उठा, कश्ती को कई हिस्सों में तोड़ करके रख दिया। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए कश्ती के एक तख्ते से लिपट गई। एक छोटा दूध पीता हुआ बच्चा, माँ अपने सीने से लगा, समंदर में तैर नहीं सकती, वो कश्ती का जो तख्ता होता है उससे लिपट गई और तैरते 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 किसी तरह से किनारे किसी जजीरे के पास पहुंच गई। रब ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया उसकी माँ की रूह भी निकाल ली जाए। दूध पीता हुआ बच्चा, दूध पीता हुआ बच्चा, अल्लाह अकबर। हमें ऐसा महसूस होगा कि अब उस बच्चे का क्या हुआ होगा। आप जानते हैं उसकी माँ का इंतकाल हो गया, दूध पीता हुआ बच्चा था। रब जब पालने पर आता है तो ऐसी परवरिश फरमाता है, ऐसी जगह से इंतजाम फरमाता है जहाँ के बारे में इंसान का दिमाग नहीं काम कर सकता, इंसान सोच नहीं सकता। हज़रत इस्माइल जब प्यासे थे तो बताओ उस रेगिस्तान में कहीं पानी नहीं निकलता था, तो क्या कोई सोच सकता है कि दूध पीता हुआ बच्चा एड़ियां रगड़ेगा तो वहां से पानी निकलेगा? आज भी मक्कतुल मुकर्रमा में आप जाकर के मालूम कर ले, जो पानी निकलता है वो जमजम ही निकलता है, उसके अलावा कोई दूसरा पानी नहीं निकलता। क्यों? कायनात में जो कुछ होता है मेरे रब की चाहत से होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अब आओ, बच्चे की माँ का इंतकाल हो गया, तख्ते पर तैरती हुई जजीरे के करीब पहुंच चुकी थी, इंतकाल हो गया। दूध पीता हुआ बच्चा, सब तो यही समझेंगे ना कि मर जाएगा, पानी में डूब जाएगा। जजीरे के किनारे भी पहुंच गया तो कौन सा उसने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। जाहिर सी बात है जानवर खा जाएंगे या वो भूखा मर जाएगा, कुछ तो होगा। रब ने फरमाया हमने उसे मरने थोड़ी ना दिया, जानवरों को हमने हुक्म दिया इसकी हिफाजत की जाए। जो बंदर किस्म के जानवर होते हैं उन्होंने उस बच्चे को वो लोग नहीं, वो जानवर उठा करके लाए, कहा इसको जमीन पर रख दिया जाए। बच्चे को जमीन पर रख दिया गया। रब ने फरमाया जमीन को भी घास उगाई जाए, नरम नरम घास उगाएगी। आपके घरों के गद्दे में वो नरमी नहीं थी जो उस घास के अंदर अल्लाह ने नरमी को पैदा फरमाया था। रब ने जमीन को हुक्म दिया घास उगाई जाए, घास उगी, बच्चा नरमो नाजुक बिस्तर पे था, भूख लगी। रब ने जानवरों को हुक्म दिया इसको आकर के दूध पिलाया जाए। दूध पिलाते रहे, जानवर उसकी देखभाल करते रहे। वो दरिंदे जो इंसानों को देख करके चीर फाड़ किया करते थे वही हिफाजत करते हुए नजर आए, वही हिफाजत करते हुए नजर आए। मुसलमानों सोच करके देखो कि अल्लाह जो चाहता है वही कायनात में होता है, अल्लाह जो चाहता है वही कायनात में होता है। कहते हैं अल्लाह ने जानवरों को मुतय्यन फरमा दिया है। अब सुनो,
اب موسم بھی تو 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک میں بہت زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے، ایک میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، ایک میں برسات ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، رب نے ہوا کو حکم دیا، ہوا چل، کیسی چل؟ کہتے ہیں ایسی چل جیسے اس کے جسم کو ضرورت ہو، نہ بہت زیادہ گرم ہو نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو، ایسی ہوا ہو جو اس کے جسم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ وہ کائنات کا وہ بچہ تھا جو بچپنے میں کبھی بیمار نہ ہوا، میرے رب نے حکم دیا ہوا تجھے چلنا ہے، لیکن اس کے جسم و جسمانیت کے اعتبار سے چلنا ہے۔ وہ ہوا چلتی رہی، بچے کی پرورش ہوتی رہی، بچے کی پرورش ہوتی رہی۔ برسات کے ایام ہوا کرتے تھے، رب زمین سے اتنے بڑے بڑے درخت اگا دیتا اور اتنے بڑے بڑے پتے ہو جایا کرتے کہ بارش ٹپکا کرتی تھی تو اس بچے تک نہیں پہنچا کرتی تھی، بلکہ وہ بارش کے قطرات پتوں سے ہوتے ہوئے اگل بغل سے گزر جایا کرتے تھے۔ اللہ نے سردی کو پیدا فرمایا تو پھر رب نے حکم دیا کہ گھاس کو حکم دیا اب اپنے اندر اس گرماہٹ کو پیدا کی اور اس بچے کو ایسے لپیٹ لے کہ اس کو ٹھنڈی کا اثر نہ ہو سکے۔ سارے موسموں سے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ آگے چل کر کے وہ بچہ جزیرے کا مالک بنا، آگے چل کر کے وہ بچہ جزیرے کا مالک بنا۔ میرے رب نے اس بچے کو اس جزیرے کا خزانہ عطا فرمایا۔ اس خزانے کی بدولت وہ دنیا میں ترقی کرتا رہا، دنیا میں اپنی فوجیں لے کر کے دوڑتا رہا، ساری دنیا پر حکومت ہو گئی۔ اور جانتے ہو اسی بچے نے ایک دن دعویٰ کیا کہ میں ہی خدا ہوں۔ زمانہ اسی کو نمرود کہتا ہے، زمانہ اسی کو، تاریخ ہماری اسی کو نمرود کہا کرتی ہے۔ دیکھو رب نے کہاں سے اٹھایا تھا اس کو، جب کشتی والے نہیں تھے، خاندان والے نہیں تھے، اس کی ماں بھی آخری سانسیں لے کر کے ختم ہو چکی تھی۔ رب چاہتا برباد فرما سکتا تھا کہ نہیں فرما سکتا تھا؟ ساری نعمتیں عطا فرمائی، ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ اس نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم سامنے آئے، ارشاد فرمایا میرے خدا پر ایمان لا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ قرآن پاک کہتا ہے یاد کرو اس دن کو جب حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا کہ اس رب پر ایمان لا جس نے تجھے ملک عطا فرمایا۔ تو اس نے جھگڑنا شروع کیا، کون رب ہے؟ کہا جو زندگی اور موت عطا کرنے والا ہے۔ اب وہ ایک لمبی داستان ہے، ایک قیدی کو لایا، مار دیا جس کو آزاد کرنے کا حکم تھا، اور ایک کو چھوڑ دیا جس کو کہ مار دینے کا حکم تھا۔ تو ایسے کر کے اس نے دکھایا کہ ہم ہی زندگی دینے والے، ہم ہی موت دینے والے۔ تب حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا اس کو زندگی دینا نہیں کہتے ہیں، اگر تو واقعی رب ہے تو مشرق سے سورج نکلتا ہے تو مغرب سے نکال کر کے دکھا۔ بتاؤ اللہ نے نمرود کو کون سی نعمت نہیں دی تھی؟ ساری نعمتیں دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ سمندر کے کنارے سے اٹھا کر کے اس کی پرورش کی، برائے انسان کے اس کی پرورش کر کے دکھائی۔ جانور جو انسان کو چیر پھاڑ لیا کرتے ہیں اس کا کفیل بنا دیا گیا کہ تمہارا ذمہ اب اس کو برباد کرنا نہیں ہے بلکہ آباد کرنا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے متعین فرما دیا، اپنی طرف سے رب نے اس جزیرے کے خزانے کو کھول دیا اس کے لیے کہ تجھے دنیا فتح کرنی ہے تو اس خزانے کا استعمال کر۔ اللہ نے ساری مخلوق کو اس کی طرف مائل کر دیا، دنیا میں جا ترقی کر۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ جب ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا تھا رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہتا مولا یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے کرم سے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی، وہ کرنے کے بجائے اس نے الٹا کیا، کہتا میں ہی خدا ہوں، میں ہی دنیا کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، انسان یہ ظالم بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانے والا بھی ہے۔ وہ ظالم ہی تو تھا جس نے حضرت ابراہیم کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے، آگ جلائی گئی اس پیغمبر کی خاطر جس نے صرف یہ کہا کہ یہ خدا کو ماننا تو چاہیے تھا، بات کو قبول کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ بات کو قبول کرتا اس نے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ کبھی آگ جلائی گئی، اس میں ڈالا گیا، قید کیا گیا، کیا کیا ستم نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کو اپنا ملک چھوڑ کر کے ہجرت کرنا پڑا۔ یہ سارے اس نے ظلم ڈھائے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رحم و کرم کا معاملہ کیا تھا۔
تو یہی انسان کی فطرت ہے، انسان ظالم ہوتا ہے۔ اب انسان کامیاب کون ہے؟ انسان کامیاب کون ہے؟ اللہ کے حبیب فرمائیں جس انسان میں 3 خصلتیں ہوں وہ انسان دنیا میں کامیاب ہے۔ ایک، جھوٹ نہ بولتا ہو، دوسرا وعدہ خلافی نہ کرتا ہو، تیسرا امانت میں خیانت نہ کرتا ہو۔ رب کی نعمت ملے تو الحمدللہ کہے، الحمدللہ میں نے قبول کیا، اے اللہ میں اس لائق نہیں تھا، جو تو نے عطا فرمایا یہ اپنے کرم سے مولا تبارک و تعالیٰ تو نے عطا فرمایا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن کریم فرماتا ہے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ میں نے شروع میں ہی بتایا تھا انسان پریشان اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے۔ انسان پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے، اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ سوچ تو صحیح کہ اللہ نے جتنا کچھ تجھے دیا ہے کیا تو اس لائق بھی تھا؟ کیا تو اس لائق بھی تھا؟ کائنات میں کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے پاؤں نہیں دیے پھر بھی وہ مسجد تک آیا کرتے ہیں؟ کتنے ایسے بے آنکھ والے اندھے لوگ ہیں جو اللہ کے گھر میں آ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا کرم نہیں ہے کہ ہمیں پاؤں بھی عطا فرمائے، اس نے آنکھیں بھی عطا فرمائی۔ انسان بہت جلدی دوسروں کی شکایت کیا کرتا ہے۔ آپ کے ہاں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ شکایت کون کرتا ہے؟ بولو۔ 2 لوگ ہیں تو سب سے زیادہ شکایت کرتے ہیں، یا تو شوہر بیوی کی کرے گا یا بیوی شوہر کی کرے گی۔ یہ 2 لوگ ایسے ہیں جو سب سے زیادہ شکایت کرتے ہیں۔ دوسروں کی شکایت کرنے کی بجائے اپنے حال پہ نظر ڈالو کہ اللہ نے کرم نہیں کیا۔ شوہر کے ذمہ یہ ذمہ داری دی کہ ایک عورت کو کھانا پینا رہنا سہنا کپڑے لتے ساری چیزیں زندگی بھر دیتا رہے گا۔ عورت کی خصلت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کے ساتھ اگر ایک زمانے تک تم بھلائی کرتے رہو اور کبھی اس کے مزاج کے خلاف تھوڑی سی بات آ جائے وہ پوری زندگی کو ناکارہ بنا کر کے رکھ دے گی، پوری زندگی کو۔ فرماتے ہیں کہ عورت میں یہ خصلت نہیں ہونی چاہیے، یہ خصلت عورت کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ سرکار نے فرمایا میں اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھتا ہوں۔ سرکار سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر کیا وہ اللہ کی نافرمانی کرتے، وہ کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ کہتے نہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے نہیں، وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کیا کرتی ہے، وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی، ہر بات اپنی طرح منوانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ کیا آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ایک زمانہ، اس زمانے میں بھی عورتوں کو نچایا جاتا ہے، عورتوں کو کوٹے کی زینت بنایا جاتا ہے؟ وہ کون سے تشدد ہے جو ان کے اوپر نہیں کیا جاتا؟ اسلام نے تو تمہیں عزت و وقار کی زندگی عطا فرمائی، ایک زوجیت میں رکھا، شوہر کو یہ حکم دیا کہ بیوی ناچ کر کے پیسہ نہیں لائے گی، تمہیں پتھر اٹھا کر کے بھی اگر کھلانا پڑے تو تمہیں کھلانا پڑے گا۔ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا اگر کسی کا حق ہے کائنات میں تو وہ شوہر کا بیوی کے اوپر۔ ایک شوہر کیوں نہیں سمجھتا کہ جس پر ہم تشدد کر رہے ہیں، پیدا کرنے والا اگر اپنے جلال پر آ جائے تو وہ چاہے تو گھر کے ساتھ زمین کے اندر دھسانے پر بھی قادر ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، رب نے ارشاد فرمایا بہت ایسے ہیں جن کو ہم نے زندہ زمین میں دھسا دیا، اس کی قدرت ہے کہ وہ دھسا دے۔ فرماتے ہیں ناشکری مت کرو، ناشکری مت کرو۔ عام طور پر ناشکری ہمارے گھروں سے جنم لیتی ہے۔ ماں کی بھی یہ حالت ہے جو گھر کی ساس رہتی ہے، ان کی ساس نے جو سلوک ان کے ساتھ کیا وہی سلوک کیا اپنی پتوں کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ وہ کریں گی؟ ہرگز نہیں۔ گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو۔ اگر گھروں میں اسلامی ماحول نہیں پیدا ہوا تو ناشکری تمہارے گھروں سے جنم لے گی، اور جو ناشکری اللہ کے عذاب کا سبب بنے گی۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہیں گھر عطا فرمائے، تجارت عطا
بھائی صحیح سالم ہاتھ پاؤں عطا فرمائے، ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی محنت کرتا اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا۔ آخر کیوں 5 وقت انسان کو یہ حکم دیا گیا؟ دنیا میں جیسے رہنا ہے رہو، لیکن 5 وقت آ کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ اس لیے دیا گیا تاکہ تمہیں یاد رہے، تمہاری طاقت کی بنیاد پر تمہیں کچھ نہیں دیا جا رہا، جو کچھ بھی کائنات میں دیا جا رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرما رہا ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو پتھر اٹھاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو دفتر میں بیٹھ کر کے صرف سائن کیا کرتا ہے۔ بتاؤ محنت کس کی زیادہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے پتھر اٹھانے والے کی محنت سب سے زیادہ ہے، سائن کرنے والے کی نہیں، لیکن تنخواہ بتاؤ کس کی زیادہ ہے؟ تنخواہ اس کی زیادہ ہے جب دفتر میں بیٹھ کے سائن کر رہا ہے، تنخواہ اس کی زیادہ نہیں جو پتھر اٹھا رہا ہے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ رب اگر اس کو نعمت عطا فرما رہا ہے تو یہ بھی رب کے کرم سے عطا فرما رہا ہے، اور اس کو بھی جو عطا فرما رہا ہے وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرما رہا ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے نہیں عطا فرما رہا۔ تمہارے اعمال، رب چاہے تو قلم چلانے والے کو بھی پتھر اٹھانے پر مجبور کر سکتا ہے، اور رب چاہے تو پتھر اٹھانے والے کو بھی قلم چلانے کا ہنر عطا فرما سکتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو پتھر سے زندہ اونٹنی کو پیدا فرما سکتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو چاہے تو سرکار کے ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کو پیدا فرما سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اولادیں نہیں ہیں تو ناشکری نہیں ہونی چاہیے، شوہر کی طرف سے تھوڑی تکلیف پہنچ جائے ناشکری نہیں ہونی چاہیے، بیوی کی طرف سے اگر کوئی بات پہنچ جائے ہمیں ناشکرا پر نہیں کرنا چاہیے، ماں باپ اگر کچھ بول دے تو صبر کرنا چاہیے، ناشکرا پر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جتنا ہمیں عطا فرما دیا ہے، حق تو یہ ہے کہ ہم اس کے لائق بھی نہ تھے، حق تو یہ ہے کہ ہم اس کے لائق بھی نہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔